صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم حاضرین کرام، بزرگان دین، اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو جو پیدا فرمایا، اس کے ساتھ دو بیماریاں لگائی. ہر انسان کے اندر دو قسم کی بیماریاں ہیں. ایک اس کی جسمانی بیماری اور ایک اس کی روحانی بیماری. جسمانی بیماری جسم کے ساتھ ہے، جسم ظاہر میں ہے تو جسمانی بیماری بھی ظاہر میں ہے، اور جسم فنا ہونے والا ہے تو جسمانی بیماری بھی فنا ہو جائے. یا دنیا میں ٹھیک ہو جائے گی، نہیں تو موت پر ساری بیماریاں ختم. یہ جسم کی جتنی بیماریاں ہیں یہ موت پہ ختم ہو جائے گی. موت کے بعد یہ بیماری باقی نہیں رہے گی کہ قبر میں جانے کے بعد آدمی کو دل کی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، کوئی اور بیماری ہو، یہ نہیں، سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ جسم بھی قبر میں جا کے ختم ہو جائے گا اور جسم کے ساتھ لگی ہوئی بیماری بھی ختم ہو. جسم بنا ہے ان ظاہر چیزوں سے، غلے سے، پھلوں سے، دنیا کی ظاہری چیزوں سے، اور ظاہر میں نظر آتا ہے تو اس کا ہر چیز ظاہر میں ہے اور ہر چیز فانی. اور ایک روحانی بیماری ہے. دوسری بیماری کیا؟ روحانی، جو روح پر آتی ہے. روح آیا ہے کہاں سے؟ اللہ کے امر سے آیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وہ جیسے اللہ کے احکامات غیب سے آئے ہیں، یہ روح غیب سے آئی ہے. اس کی بیماری بھی غیب میں چھپی، ظاہر نظر نہیں آتی. اس کے اندر جو بیماریاں ہے وہ اندر دل کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور روح ہمیشہ رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. روح کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے. کب پیدا ہوئی یہ تو ہے، لیکن ختم کب ہوگی یہ نہیں ہے. منتقل ہوگی، منتقل. ہم کہتے ہیں نا موت پر آدمی ہمارے یہاں ختم نہیں ہوتا، منتقل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال مانا کیا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ. یعنی پہلے اس عالم دنیا میں تھا، اب عالم برزخ میں چلا گیا، پھر عالم آخرت میں چلا جائے گا.
پھر جنت یا جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے دوست بزرگوں، سب سے زیادہ خطرناک بیماری کون سی ہے؟ وہ روح کی، کیونکہ اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو وہ بیماری باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی، بیماری مصیبت بنے گی، قیامت کے میدان میں بھی رہے گی، جہنم تک ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اس لیے اللہ پاک جل جلالہ نے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روح کی بیماری کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ جسم کی بیماری کے علاج کے لیے نہیں بھیجا، جسم کے لیے تو یہ ڈاکٹر طبیب ہے، مگر روحانی بیماری کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اعظام، اللہ والے نیک صوفیاء کرام، اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا علاج ہم نے نہیں کیا، اپنی روح کا علاج نہیں کیا، صرف جسم کا علاج کرتے رہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم کو اپنے جسم کے علاج کا تو غم ہے، مگر روح کی بیماری کا غم نہیں، کہ میرے جسم کے اندر یہ بیماریاں ہیں، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، کسی روحانی معالج کے پاس، ایک روحانی معالج ہم تعویذ والے کو کہتے ہیں، یہ روحانی معالج نہیں ہے، یہ تو تعویذ لکھ کے دے رہے۔ روحانی معالج کون ہے؟ جو اندر روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے اولیاء اعظام، صحابہ کرام، تبع تابعین، بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے روح کی بیماری کا علاج کیا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، مبارک ہے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے نہیں ملتے وہ اللہ والے کی صحبت میں رہے تو نعمان، یعنی نعمان ان کا نام تھا، نعمان بن ثابت، تو ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ 2 سال جو مجھے ملے، میں نے اپنی روح کا علاج کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کا بہت بڑا امام ہے، پورا سعودی عرب 95% ان کو ماننے والا، اور سعودی کا سب سے بڑا فقہ کا امام، مگر وہ اپنے علاج کے لیے شیبان الرائی، شیبان نام کا ایک بزرگ تھا، بکریاں چرانے والا، رائی کہتے بکریاں چرانے، اس کی صحبت میں جاتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بحقیر امت کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دوسرا ابو حنیفہ، فقہ کا امام، علم کا امام، حدیث کا امام، اپنے علاج کے لیے کس کے پاس گئے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 2-3 کتابیں پڑھے ہوئے، یہ سارے علم کا امام اور وہ چند کتابوں کا ظاہری عالم،
مثنوی شریف، مشکات شریف ہو، تو ایک تو کتابیں ہو. تو کسی نے پوچھا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے علم کے باوجود حاجی صاحب کے پاس علاج کے لیے گئے، ان سے بیعت ہو گئے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ہمارے پاس علم کے الفاظ تھے، الفاظ جیسے ہمارے پاس سیب، مالٹا، کینو، یہ الفاظ ہو. اس الفاظ سے نہ پیٹ بھرتا ہے نہ منہ میں مٹھاس آتی. فرمایا ہمارے پاس علم کے الفاظ تھے، حاجی صاحب کے پاس علم کی حقیقت تھی، یعنی وہ جو سیب حقیقت میں وہ تھی. ہم اس حقیقت کو سیکھنے گئے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود میں پڑھ رہا تھا ابھی چند دن پہلے، جب بیعت ہونے کے لیے گئے. دیکھو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں علماء کرام کہ کوئی اللہ کا ولی تہجد کے بغیر ولی نہیں بنا. بیعت ہونے کے بعد حاجی صاحب سے دو باتیں. ایک کا حاجی صاحب میرے سے ذکر اذکار نہیں ہو سکتا. عالم آدمی پر تو علم کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صوفیاء کہتے ہیں نا العلم الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے اللہ کی طرف. میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے. جب تک حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فضائل اعمال میں جب کوئی قصری کے اخیر میں کہتے یہ کسی کی جوتیاں سیدھا کرنے سے ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھا کرنے سے. تو حاجی مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے حاجی صاحب سے کہا میرے سے ذکر بھی نہیں ہو سکتا، میرے سے تہجد بھی نہیں پڑا جاتا. یہ دونوں بنیادیں اپنی اصلاح کی. کہا یہ دونوں کام نہیں ہوتے. حاجی صاحب نے کہا کوئی اللہ والے جو ہے وہ حکیم ہوتے ہیں. حاجی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، بس تھوڑے ایک ہفتہ ہمارے پاس ٹھہر جا، 2-4 دن تو گزار، میں جا رہا ہوں. نہیں ٹھہر جا. یہ کام رات کو خادم سے کہا مولوی صاحب کا چارپائی میرے قریب میں بچھا دینا، وہ اندر اندر سے علاج کر اندر. اب حاجی صاحب نے 2 شرطیں تو لگائی. تو اب رات کو جب چارپائی ساتھ بچھائی سو گئے. اب آدھی رات کو اٹھ گئے یہ اللہ والے، یہ جو بیعت تھے جو ذکر سیکھ رہے، اب اٹھے ہوئے کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. حضرت کی آنکھ کھلی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ دیکھا تو کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو بڑا حیا آیا، شرم آیا. خود بھی اٹھ گئے، وضو کیا، کہا میں پڑھ رہا ہوں مرداروں کی طرح. نیک ماحول میں آدمی جاتا ہے تو بنتا ہے، اور برے ماحول میں آدمی جاتا ہے تو بگڑتا ہے. یہ ہمارے بچے جتنے بگڑے کیوں؟ برے ماحول. میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے سگریٹ کا عادی نہیں آیا، نسوار کا عادی نہیں آیا، چرس بنگ کا عادی نہیں آیا، شراب جواری کا عادی نہیں آیا، برے کام کا عادی نہیں. اللہ نے تو فطرت اسلامی پہ ہر بچی کو پیدا کی. کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے. کل مولود فرمایا، مسلمان کے لیے نہیں، ہر بچہ. لیکن آگے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانُهُ أَوْ يُنَصِّرَانُهُ أَوْ يُمَجِّسَانُهُ. ماں باپ کی صحبت اس کو یا یہودی بنا دیتی ہے یا مجوسی بنا دیتی ہے، جیسے ماں باپ ہوتے. ہمارے حضرت الشیخ
مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں ہندو مذہب بہت کمزور ہے، بہت عقل سے دور ہے. ذرا سا بھی عقل والا آدمی ہو تو اس کی سمجھ میں آئے گا یار یہ غلط بات ہے. کیسے غلط ہے؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں. 1980 میں گیا دہلی گیا، دیوبند بھی گیا، وہاں 7 سالہ جشن تھا. دہلی کی چاندنی چوک پہ میں جا رہا تھا، ایک سکھ کی دکان پہ میں نے دیکھا بڑی بڑی قداور آدمی کے قد کے برابر گڑیا بک رہی تھی. میں نے ساتھی سے کہا یار یہ گڑیا بچے خریدیں گے؟ میں تو اپنے ذہن سے سوچ رہا تو یہ اٹھائیں گے کیسے اور اس سے کھیلیں گے کیسے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ گڑیا نہیں ہے، یہ ان ہندوؤں کے بھگوان ہے، بھگوان خدا ہے. اس کو یہ لوگ خریدتے ہیں. اب یہ عقل کا کام ہے، ایک آدمی اپنے خدا کو خود خرید رہا ہے اور پھر اس کو کندھے پہ اٹھاتا ہے اور گھر میں لے جا کر اوپر رکھ دیتا ہے کہ یہ میرا بھگوان ہے. ہم جب ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئے واگا بارڈر سے تو ہم نے دیکھا کہ ہندو، ایک تو یہ میں نے خود محسوس کیا کہ دل کے اندر ایک سیاہی آ گئی. اسلامی ملک کے اندر جو ایک نور ہے، کفرستان میں داخل ہو کر وہ نور ختم ہو. ہر نیک ماحول میں نور ہے، آدمی نیک ماحول کے نور سے خود بخود بدل جاتا ہے. آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں چند دن رہو، آپ کے اندر خود بخود وہ عادتیں آئی. برے کی صحبت میں رہو، برے بن جاؤ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پسری نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم کر. نوح علیہ السلام پیغمبر جلیل القدر پیغمبر آدم ثانی ہے، اس کا بیٹا کفار کی صحبت میں رہا، نبوت کے خاندان سے اللہ. اور سگے اصحاب کاف روزہ چند پہنے کہاں گرفت مردم شو. اصحاب کاف کا کتا چند روز نیک لوگوں کے صحبت میں رہا تو قیامت کے دن اس کو آدمی کی شکل دے کر یہ برے صحبت ہے. نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت. تو میں عرض کر رہا تھا، میں داخل ہوا ہندوستان کی سرزمین میں، دل میں سیاہی آ گئی. کفرستان ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں باہر جانے کی، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. میں منع نہیں کرتا، یہ تعلیم منع ہے، لیکن صرف اس تعلیم کے حوالے کر دو گے تو آپ کا بچہ ہاتھ سے نکل جائے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بوڑھا باپ ہے، رو رہا ہے، موت کا وقت قریب ہے، کمزور ہے، بیمار ہے. بیٹے کو باہر تعلیم کے لیے بھیج دیا، اس نے وہاں کسی انگریز لڑکی سے شادی کی، وہاں رہ گیا. باپ یہاں تڑپ رہا ہے، وہ اپنا عیش میں پڑا ہوا ہے، اس کو غم نہیں ہے اپنے باپ، کیونکہ وہ صحبت اس کو ایسی ملی کہ اس کو اپنے باپ کی قدر ہی نہیں. تو میں نے ایک چیز تو یہ دیکھی، اور دوسری چیز یہ دیکھی کہ جب ہندو کی زمین آتی تھی تو تلا بنا ہوتا تھا اور ایک چورس جو ہے ایک بڑا سا دیوار جیسا بنا ہوتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولا یہ ہندو کہتے ہیں ہمارا بھگوان ہے. اب یہ عقل کا مذہب ہے. سیمنٹ بجری آپ نے لائی، اس کو بنایا، اب یہ بھگوان بن گیا. تو میں عرض کر رہا تھا ماحول سے بن. اب یہ ہندو کتنا بڑا پڑھا لکھا ہوا ہوگا، پی ایچ ڈی ہوگا، بڑے سارے دنیا کی ڈگری اس کے پاس ہوگی، ہندو ہوگا. اب اس کی عقل میں یہ نہیں آئے گا کہ بھائی یہ میرا مذہب کون سا ہے. اسی طرح جب آدمی برے صحبت میں جاتا ہے نا تو اپنے ہلاکت کی چیز کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا.
اور اچھی صحبت سلام ہو جائے تیری جناب مقدس میں اے رسول. ایسے ہی پڑا وہ اٹھے، وضو کیا، 2-4 رکعت پڑھی، پھر ایسا ذکر کیا، ایسا مزہ ہے کہ صبح تک ذکر ہی کرتے رہے، اور پھر اس ذکر میں ساری زندگی گزار. اس لیے میرے دوست بزرگوں، نیک ماحول اختیار کرو. جب نیک ماحول میں آدمی آئے گا، اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت تو بانے ڈھونڈتی ہے. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ پاک جس نے اس بندے کو پیدا کیا، سارے مخلوق کو امر کن سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا. اس لیے اس میں جو صفات رکھی ہے، ایک ایک صفت کے اندر لاکھوں لاکھوں روپے کی قیمت ہے. ایک زبان ہے، یہ زبان اگر کسی طوطے کو بھی 2-4 بولی آ جاتی تو طوطے کی قیمت ہزاروں میں لاکھوں میں بن جاتی. اور اس کی زبان کتنی بولی. ایک کمپیوٹر ہے، انسان کا دماغ خود کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر کی قیمت کتنی بڑھ جاتی، اور اس کا دماغ یہ خود بخود اللہ نے کمپیوٹر پیدا کیا. تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، ہم نہیں ہیں لینے والے. ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے. اگر ہمارے اندر طلب پیدا ہو گئی، اللہ پاک کہتے ہیں تو 1 ہاتھ بڑھ میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تو 1 قدم بڑھ میں 2 قدم بڑھوں گا، تو میری طرف چل کے آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تھوڑا سا قدم تو اٹھاؤ. ہمارے اندر طلب نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت تو بانا ڈھونڈ. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک آدمی کی موت کا وقت آیا، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، ساری زندگی گناہوں میں، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اپنے عقل کے مطابق. ہر آدمی اپنے عقل کو دیکھتا کہ دیکھو میں نے نیکی تو کی نہیں اور جانا ہے. خدا کے مسلمان تو تھا، ایمان والا تھا، اس کو یہ یقین تو تھا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے. تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو میں اللہ کے سامنے جا نہیں سکتا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا لے کے جاؤں؟ تو تم ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تم اللہ کے پاس ہی نہیں جاؤ. وہ اپنے عقل سے سوچ، اور پانی کو حکم دیا اس کے سارے ذرات جمع کرو. جب سارے ذرات اللہ پاک نے پانی اور ہوا کے اندر جو گئے تھے جمع کروا دیے، پھر وہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا. اللہ کے بندے یہ کیا کیا؟ ایک جرم تو یہ کیا کہ ساری زندگی میری کوئی حکم نہیں مانا، پھر یہ مجھ سے بھاگنے بھی چاہتا. یہ کیا کیا تم؟ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ، تیرے مہربانی پہ کوئی حد نہیں ہے. یہ کیوں یہ حرکت کی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی خوف سیکھی ہے، ڈر سیکھی ہے. میں نہیں قابل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. میرے دل کے اندر خوف تھا، ڈر تھی. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بندے تم مجھ سے اتنا بھی ڈرا، کوئی نہیں کی زندگی میں، چلو ایک دفعہ تو ڈر گیا، جاؤ میں نے تیری بخشش کر، جاؤ میں نے تیری بخشش کر.
خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ، لیکن ہم اللہ کی طرف قدم بڑھائے، ہم رجوع کریں، ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائے، ہم زندگی کے ہر لمحے میں کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، اس لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاؤون، جتنے بنی آدم ان سے غلطی ضرور ہوگی، ایسا کوئی نہیں ہے معصوم کون ہے؟ پیغمبر ہے، فرشتے ہے، باقی جتنے بنی آدم ان سے غلطی تو ہوگی، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی، غلطی سے پاک نہیں ہے کوئی، لیکن فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین غلطی کرنے والا ہوا ہے جو توبہ کر دے، اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ تو اصل کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر، اپنے غلطیوں پر توبہ کر لیں، اور توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، توبہ جو ہے ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ایک تو توبہ ہے جو جس زبان سے آدمی توبہ کر لے، تو اس نہ پڑھنے میں جو تاخیر کی یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اب نماز پڑھنی پڑے گی، روزے نہیں رکھے اب رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ نہیں دی دینا پڑے گا، کسی کا حق مارا وہ دینا پڑے گا، خالی توبہ توبہ نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے کانوں کو پکڑتے ہیں بیچارے، خالی اس سے نہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ میں نہیں اس کا انکار کرتا، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، خدا تو بہانہ ڈھونڈتے، اگر اللہ نے اس سے ہی بخش دیے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی معافی میں رکاوٹ ڈالنے والا۔ لیکن حقیقت توبہ ہو، توبے کی حقیقت آ جائے کہ جو گناہ کیا ہے اس میں 3 شرطیں، جو کیا ہے اس پہ ندامت، آئندہ کے لیے عزم کہ میں پھر اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جو کیا ہے اس کی تلافی کرے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، خدا کی رحمتیں کھلی ہوئی، علماء کرام فرماتے رمضان المبارک میں ساری رات خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مغرب سے لے کے طلوع فجر تک ساری رات اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا جس کی گناہ کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت مانگنے والا جس کی حاجت کو میں پورا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی تکلیف و مصیبت کو میں دور کر دوں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، وہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہمارے گناہ اس کو کوئی ضرر نہیں دیتی، ہمارا بھی نقصان۔ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو تم نے اپنے اوپر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑے مبارک راتیں ہیں، سرکش شیاطین قید کیے ہوئے، حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے سمندروں میں پھینک دو۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، خدا کے بخشش کا مہینہ ہے، لہذا اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور دل سے توبہ کرے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں ہر نفل نماز میں جو نفل پڑھتے ہو نا اس میں توبے کی بھی نیت کرو، 10 نیتیں کر سکتے ہو۔ حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام نیہ، اس میں لکھا ہے ایک نفل میں کئی نیتیں کر سکتے ہو، توبے کی بھی نیت کر لو اور آگے پھر قدم بھی بڑھاؤ۔ تو انشاءاللہ جب آپ قدم بڑھائیں گے، آپ ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ 2 قدم آپ کی طرف آئے گا۔ تو یہ مبارک دن اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے، معافی مانگنے کے لیے خدا نے مشق کے لیے دی ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ جو نیکی کی عادت ڈالو گے، علماء نے لکھا ہے سال کے 12-11 مہینے میں اللہ آپ کو اس کی عادی بنا دے گا۔ لہذا جن گناہوں سے آپ جان چھڑاؤ گے، خدا آپ کو سال کی 11 نہیں ساری زندگی چھڑا دے گا۔
لہذا اپنے گناہوں سے دل سے توبہ کرو. پتہ نہیں آج کی رات ہی لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی رات میں امکان ہے. اللہ سے توبہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اسی لیے میرے دوست بزرگوں، لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں. جو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم غلطی کے تو پتلے ہیں، ہم سے ہر وقت غلطی ہوتی ہے. لہذا یہ مبارک دن، مبارک راتیں ہیں، اور خاص کر جو معتکفین ہیں اللہ نے ان کو اپنے گھر میں بلایا ہے، توفیق دی ہے، وہ تو اپنے پچھلی زندگی سے توبہ کریں. پچھلے جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دے. اس مسجد سے جب جائے تو اللہ کی ولی بن کے جائے. ہم دعا کرتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، بولنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ جو بیٹے ہیں ان کو اپنے مقربین بارگاہ بنا دے. یہ مسجد میں ہماری مسجد سے جائے تو آپ کے مقرب، آپ کے ولی بن کے جائے. مگر آپ بھی خالی میری دعا سے نہیں ہوگا، کچھ قدم آپ بھی بڑھاؤ گے. میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی قدم بڑھائیں گے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جتنے حاضرین ہیں، بلکہ یہ جتنے دنیا میں انسان بسنے والے، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے. ہدایت کی ہواؤں کو اللہ عام کر دے اور کفر و شرک و ضلالت و بدعت و گمراہی کی دروازوں کو اللہ بند کر دے. تمام مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کی بخشش کر دے. وہ سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو اب سب کے لیے دعا مانگو. جب جتنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے کرو، اپنے لیے بھی کرو. نیکی میں بخل مت کرو، سب کو بخشو، اپنے بھائی کو بخشو. کوئی میت آتی ہے، اب 2 رکعت پڑھ کے کہیں اب تک چلے آئے ہیں اس کو چھوڑ دو. مسجد سے جب نکلو تو اللہ کا ولی بن کے نکلو. اللہ میں آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا